بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم۔ ایک حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتوں کا ہوگا۔ قرآن مجید میں لفظ فتنہ کا استعمال کفر کے معنی میں بھی ہوا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، لوگوں کو کفر و شرک کی طرف پھیرنا قتل سے بڑا جرم ہے۔ اس طرح کہیں اس کا استعمال گناہ کے معنی میں ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو گے۔ کبھی مانا ہے اعوذ بک من فتنۃ النار، میں آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی زبان میں لفظ فتنہ کا استعمال کن کن معنی میں ہوتا ہے اور حدیث میں اس سے مراد کیا ہے۔ لغت میں فتنہ کا اصل معنی ہے سونے چاندی کو آگ میں تپانا تاکہ اس کا کھوٹا حصہ کھرے سے الگ ہو جائے، یعنی اس کے اصل معنی آزمائش و جانچ کے ہیں۔ اس معنی میں اس کا استعمال مذکورہ حدیث میں عورتوں کے لیے ہوا ہے کہ اس کے ذریعہ مرد کو آزمایا جاتا ہے اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال اور اولاد کو بھی اس معنی میں فتنہ کہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے مال اور اولاد سراسر تمہاری آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کی فطرت میں ایک دوسرے کی جانب میلان اور محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ یہ میلان فطری ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی جانب میلان رکھتا ہے، لیکن عورت کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے اور مرد اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اس میلان کی وجہ سے بسا اوقات مرد حرام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، عبادت اور خیر کے کاموں سے روگردانی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ہوشیار کیا ہے کہ عورتوں سے شدت تعلق کی بنا پر آزمائش میں نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیث میں عورت کے لیے فتنہ کا جو لفظ وارد ہوا ہے، اس سے قطعاً اس کی حقارت و ذلت، نقص و عیب اور اس کے وقار کو مجروح کرنا اور اس کی قدر گھٹانا مراد نہیں ہے، بلکہ اسلام میں عورت کا ممتاز اور قابل لحاظ مقام و مرتبہ ہے۔ یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے سب سے سخت اور دشوار امتحان ہیں، اس لیے کہ ان میں مردوں کے لیے کشش پائی جاتی ہے اور ان کی محبت میں وہ بعض اوقات غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ مردوں کو اس سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے۔